اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی قدر، دیگر منتظمین جلسہ اور معزز حاضرین، آج آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کرنے کا دوسرا موقع ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہلو پر روشنی ڈالی جائے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سوانح کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ انسانی زندگی ہمیشہ سے ارتقاء پذیر رہی ہے اور ابد الاباد تک یہ ارتقاء کے مراحل طے کرتی چلی جائے گی۔ آپ حضرات اس حقیقت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کی سیرت طیبہ کی نسبت ہم کچھ عرض کرنے اور سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں، ان کی ظاہری حیات کا عرصہ آج سے 1400 سال پہلے بیت چکا۔ اس پورے عرصے میں انسانی زندگی کے سفر کو کہیں ٹھہراؤ نہیں آیا۔ انسانی زندگی، اس کے گوناگوں مسائل، انفرادی اور اجتماعی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہمیشہ تغیر پذیر رہی اور تغیر پذیر ہے۔ حالات بدلتے رہے اور بدلتے رہیں گے، اس لیے وہ تقاضے اور وہ محرکات اور وہ مؤثرات جو انسانی زندگی کے لیے کسی نمونہ عمل کو لائق تقلید بناتے ہیں، ان میں بھی تبدیلی اور ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ پھر یہ بات بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس عرصے میں نہ صرف انسانی زندگی ارتقاء پذیر رہی بلکہ علوم و فنون بھی مسلسل ارتقاء پذیر رہے۔ انسان کے اس عرصہ حیات میں نئے نئے حقائق منکشف ہوتے رہے، کئی مخفی حقیقتیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے نتیجے میں منظر عام پہ آئیں۔ انسانی عقل و فکر، اس کا فہم و بصیرت مسلسل تدریجاً آگے بڑھتا رہا۔ اس دوران صفحہ ہستی کے کئی حقائق سائنس نے منصع شعور پہ لا کھڑے کیے، ہزاروں انکشافات ہوئے، ہزاروں ایجادات ہوئی، اور یوں انسانی زندگی میں جد و جہد اپنی کاوش کے اعتبار سے، اپنی وسعت فکر و نظر کے اعتبار سے، اپنے دائرہ عمل کے اعتبار سے، اپنی جستجو اور اپنے تصرف کے اعتبار سے اتنی آگے بڑھ چکی ہے، اتنی بلند جا چکی ہے کہ اسے کسی بھی پچھلے زمانے کے ساتھ مماثل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب یہ تاریخی ارتقاء، جب یہ تغیر احوال ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی بھی عرصے سے ارتقاء پذیر ہے، اس کے مسائل بھی مسلسل گوناگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، انسانی عقل اور فہم و بصیرت بھی بہت آگے نکل چکی، انسان کی تحقیق و جستجو بھی ہزاروں حجابات کو اٹھا کر کئی وقتی حقیقتوں تک پہنچ چکی، علوم و فنون بھی کروڑوں کروٹیں بدل چکے ہیں، زمانوں میں تبدیلی آ چکی ہے۔ جب یہ سب کچھ درست ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم آج سے 1400 سال پہلے کے دور میں رہنے والی ایک بزرگ شخصیت خاتم الرسل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سوانح کو، انہی کے افکار و تعلیمات کو اپنی ترقی کا راز بھی سمجھتے ہیں اور اس کے مطالعے کو ازبس ناگزیر اور ضروری بھی سمجھتے ہیں؟ کیا 1400 سال پہلے کی ایک شخصیت کی سیرت کا مطالعہ اور اس کے افکار و تعلیمات کی پیروی
ان بدلے ہوئے تغیر پذیر اور ترقی پذیر حالات میں اس سیرت کے مطالعے پر اصرار کرنا، انسسٹ کرنا، کیا رجت پسندی تو نہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم وقت کی رفتار کے سامنے ایک دیوار عائد کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم فلاسفی آف ڈائنامکس، مسلسل تغیر، ارتقاء اور تبدیلی رفتار کے فلسفے کے خلاف ایک محاذ قائم کر رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ 1400 سال بیت جانے کے باوجود آج کا مسلمان اس پیکر اتم کی سیرت طیبہ کے مطالعے اور اس کے فروغ پر اصرار کیوں کرتا ہے؟ اور 14,000 یا 14 لاکھ اور کروڑ سال بھی بیت جائیں تو کیا یہی سیرت ابد الاباد تک وہی نتائج پیدا کرتی رہے گی جو اس نے اوائل دور میں پیدا کیے تھے؟ یہ ایک سوال ہے جو کسی بھی ذہن میں اٹھ سکتا ہے۔ ممکن ہے حجاب کی وجہ سے زبان سے نہ آتا، لیکن ذہنوں میں کئی بار اس سوال نے کروٹیں کھائی ہیں، کئی بار یہ سوال مچلا ہوا۔ میری آج کی گفتگو دراصل اسی سوال کے جواب پر مشتمل ہے۔ قرآن حکیم کی وہ آیہ کریمہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے بنی نوع انسان، جو کچھ بھی تمہیں رسول عطا کرے اسے لے لو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ما کلمہ عام ہے، یہاں کسی قسم کی تخصیص علم کے میدان میں، فکر کے میدان میں، معاشی اقتصادی تعلیمات کے میدان میں، علمی اور سائنسی تحقیقات کے میدان میں، تہذیبی، ثقافتی اور تعلیمی تحقیقات کے میدان میں کسی قسم کی کوئی کنفائنمنٹ، کوئی اسپیشلائزیشن، کوئی تخصص، کوئی استثناء یہاں مذکور نہیں، بلکہ قرآن کا خطاب یوں ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے لوگو، جس ضمن میں، جس باب میں، جس مضمون میں، جس حیثیت سے رسول تمہیں جو کچھ عطا کرتا ہے اسے لے، کیونکہ اس سے بہتر عطا کارخانہ قدرت میں اور کوئی نہیں۔ وہ عطا نعمت علم کی صورت میں ہو یا نعمت عمل کی صورت میں، جو کچھ تمہیں بارگاہ نبوی سے نصیب ہو اسے قبول کر لو، اور جس سے وہ منع کرے، جس سے وہ روکے، اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس بات میں کہ تم رسول کی عطا اور منع کے جواب میں اپنی ذہنی معیار کے مطابق عطا اور منع کا کوئی نیا تصور کرو۔ اللہ سے ڈرو کہ رسول کے جائز کیے ہوئے کو تم ناجائز سمجھو، رسول کے ناجائز کیے ہوئے کو تم جائز تصور کرو، رسول کی بات کو اپنی زندگی کی ترقی کی راہ پر کم اہم سمجھو، رسول کے دیے ہوئے علم و فکر اور عمل کے مقابلے میں اپنے ذہنی تراشیدہ علم، فکر اور عمل کے پیمانوں کو بہتر سمجھو۔ ڈرو اللہ سے، آپ اگر ایسا کرو گے تو خدا کے سخت عذاب کی گرفت میں آ جاؤ، اور وہ گرفت کے اعتبار سے بہت سخت۔ یہ قرآن حکیم کا وہ قاعدہ اور کلیہ ہے جسے ہم نے اس گفتگو کے عنوان کے طور پر آپ کے سامنے رکھا۔ حاضرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہمیشہ سے دو نقطہ نظر کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج بھی دو ہی نقطہ نظر موجود ہیں مطالعہ سیرت النبی کے لیے، اور آئندہ بھی دو ہی نقطہ نظر موجود ہیں۔ ایک، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا دینی ضرورت کے نقطہ نظر سے، اور دوسرا اس کو تنقیدی جائزے کے نقطہ نظر سے۔ مسلمان ہمیشہ سیرت النبی کو دینی ضرورت سمجھ کر پڑھتے رہے، غیر مسلم ہمیشہ سیرت النبی کو تنقیدی جائزے کے حوالے سے پڑھتے رہے، جہاں تک دینی ضرورت کے نقطہ نظر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بڑی سادی ہے، اسے دو ٹوک لفظوں میں خلاصہ کلام کے طور پر یہ واضح کیا جا سکتا ہے کہ یہ دین اسلام
جس کو اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین یعنی نظام حیات صرف اسلام کی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تکمیل دین، اتمام نعمت اور اسلام کو ابدی نظام حیات کے طور پر منتخب کرنا، یہ فیصلہ قرآن صادر کر چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کس چیز سے عبارت ہے؟ تو سن لیجئے کہ دین اسلام صرف اور صرف دو چیزوں سے عبارت ہے۔ دین اسلام کی اساس و بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے۔ دین اسلام کا ایک پہلو نطق رسول ہے اور ایک پہلو فعل رسول ہے۔ دین اسلام ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق ہے، حضور کی زبان سے صادر شدہ قول، اور دوسرا پہلو دین اسلام کا حضور کے اعضاء سے صادر شدہ فعل و عمل۔ نطق رسول اور فعل رسول، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ نطق رسول ہمارے پاس قرآن کی سنت میں موجود ہے، اور فعل رسول ہمارے پاس سنت رسول کی سنت میں موجود ہے۔ نطق رسول کا دین اسلام کی اساس ہونا، قرآن یوں بیان کرتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا۔ قرآن نطق رسول کی بات کر رہا ہے۔ یہ رسول وہ ہے کہ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی خواہش نفس کی پیروی میں نہیں نکلتا۔ ہم کئی مرتبہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کبھی خوف خدا سے کرتے ہیں، کبھی خواہش نفس کی پیروی میں کرتے ہیں، کبھی حکم اصلی کی تعمیل میں کرتے ہیں، کبھی نفسانی تمرد کی تعمیل میں کرتے ہیں، کبھی نفس کے بہکاوے میں کرتے ہیں، کبھی ہوش اور بصیرت کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی شعوری سطح پر کرتے ہیں، کبھی غیر شعوری سطح پر کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے، ما ینطق عن الہوی۔ اس رسول کے بارے میں خود صاحب کلام یہ فیصلہ صادر کر رہا ہے کہ اس رسول کی زبان سے ایک لفظ بھی خواہش نفس کی بنیاد پر صادر نہیں ہوگا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، ہوا کی ضمیر نطق رسول کی طرف راجع ہے۔ یہ ایک علمی نکتہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن بصراحت اس امر کا اعلان اور چیلنج کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی رسول کی زبان سے نکلتا ہے، جو لفظ بھی رسول کے منہ سے صادر ہوتا ہے، هو الا وحی یوحی، وہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس وحی کے جو اللہ رب العزت کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو گویا نطق رسول کی تعریف قرآن نے کر دی کہ نطق رسول اور وحی ربانی میں کوئی حد فاصل نہیں ہے، کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس کلام الہی کے پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں سوائے نطق رسول۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جلیل القدر صحابی، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آتی، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتا تھا، میرا معمول تھا کہ میں اسے لکھ دیتا تھا، احادیث کمپائل کر لیتا تھا۔ اس سے اس شبے کا بھی ازالہ ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشنز، حضور کی احادیث شاید حضور کے وصال کے کئی سو سال بعد میں لکھی گئی۔ یہ تصور فن حدیث اور اس کی تاریخ سے لا علمی کی بنیاد پر جنم لیتا ہے۔ حدیث کی کتابت خود عہد رسالت مآب پہ کی گئی، ہزاروں کی تعداد میں حدیث حضور کی اپنی حیات طیبہ میں لکھی جاتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو کچھ حضور کی زبان سے سنتا میں لکھ لیتا تھا۔ مجھے کافروں اور مشرکوں نے یہ طعنہ دیا، انہوں نے کہا کہ کتنے نادان ہو تم، یہ رسول تو ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، کبھی غصے میں بات کرتا ہے، کبھی خوشی میں بات کرتا ہے، کبھی اس کے منہ سے صحیح بات نکل جاتی ہوگی، کبھی غلط بھی نکل جاتی ہے، اس لیے کہ انسان ہے، اور جو کچھ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے تم بغیر تمیز کے لکھتے چلے جاتے ہو۔ یہ کہاں کی دانش مندی؟ اوائل دور کی بات تھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان کے اس طعنے پر، اس اعتراض پر کچھ الجھن سی پیدا ہو گئی میرے ذہن میں، اور میں نے لکھنا بند کر دیا، لیکن میں رہ نہ سکا۔ میں نے یہ ماجرا بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یوں کرتا تھا
کافروں کے تانے پر میں نے ایسا کرنا بند کر دیا۔ اب آپ کا کیا ارشاد ہے؟ حضور نے فرمایا اکتب، جو کچھ میری زبان سے سنو لکھ لیا کرو، اس لیے کہ لا یخرج منہ الا حق، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکل سکتا۔ جس امر کا اعلان قرآن نے کیا تھا کہ قرآن کے قول کے مطابق اس زبان سے سوائے وحی کے کچھ صادر نہیں ہوتا، اس کی تصریح اور تائید خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر دی کہ میں غصے کی حالت میں ہوتا ہوں یا خوشی اور فرحت کی حالت میں، میں نیند کی حالت میں ہوتا ہوں، آرام فرما ہوتا ہوں یا بیداری کی حالت میں، حالت جنگ میں ہوتا ہوں یا سجود اور رکوع کی حالت میں، گھر کی خلوتوں میں ہوتا ہوں یا دن کی جلوتوں میں منڈیوں میں تجارت کے معاملے طے کر رہا ہوتا ہوں یا تمہیں توحید اور رسالت کی تعلیمات دے رہا ہوتا ہوں، الغرض میں جس حال میں جس کیفیت میں بھی کھڑا ہو کر جو کچھ کہتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں کہ زبان مصطفیٰ سے غلط کوئی بات نہیں، جو کچھ بھی میرے منہ سے نکلتا ہے وہ حق ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ اس زبان سے نکلتا ہے وہ وحی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا دین اسلام کا وہ سارا حصہ جو تعلیمات پر مشتمل ہے، جو افکار پر مشتمل ہے، جو تھیوری پر مشتمل ہے، اس کو ہم نطق رسول سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ نطق رسول، اگر وہ نطق جس نطق کے ذریعے کلام ہم تک پہنچا، نطق زبان کے بولنے کو کہتے ہیں، نطق کے اندر کلام ہوتا ہے، میں بول رہا ہوں اور ایک کلام آپ تک پہنچ رہا ہے، تو نطق رسول کا وہ حصہ جو کلام الہی کی صورت میں بذریعہ جبرائیل آپ تک پہنچا تھا، اس کو شریعت نے قرآن کا نام دے دیا، اور نطق رسول کا وہ حصہ جو جبرائیل کے ذریعے نہ پہنچا تھا بلکہ براہ راست اللہ رب العزت کی ہدایت حضور کے قلب انور پر القاء ہوئی تھی، اس کو شریعت نے سنت اور حدیث کا نام دے دیا۔ تو گویا قرآن وہ بھی نطق رسول ہے، حدیث وہ بھی نطق رسول ہے۔ قرآن کو وحی جلی کہتے، حدیث کو وحی خفی کہتے۔ قرآن کلام ظاہر ہے، کلام الہی ہے ظاہر کے اعتبار سے، حدیث رسول کلام الہی ہے باطن کے اعتبار سے۔ اس لیے قرآن ہو یا حدیث، شریعت میں قرآن اور حدیث کا ہر لفظ جو نطق رسول ہے وہ وحی الہی ہے، وہ مبنی بر حق ہے، اور اسلام کے وجود کا سارا تھیوریٹیکل آسپیکٹ حضور کی زبان سے صادر شدہ الفاظ کی بنیاد پر تشکیل ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے، اللہ کو، صاحب قرآن کو آج تک کسی نے نہ دیکھا، قرآن کا آسمان دنیا کے بیت العزت پر اتارا جانا کسی نے نہ دیکھا، بیت العزت سے 23 برس کے عرصے تک قرآن کا حضور کے قلب انور پر القاء کیا جانا کسی نے نہ دیکھا، حضور کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا جانا اپنی ماہیت کے اعتبار سے کسی نے نہ دیکھا، جبرائیل کے نزول کو کسی نے نہ پہچانا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے صرف گفتگو فرماتے تھے، جو کچھ کہتے کہہ چکنے کے بعد فرماتے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا۔ تو جن کلمات کو اپنی زبان سے صادر ہونے والے، جن کلمات کو حضور قرآن کہہ دیتے، امت مسلمہ کے لیے ابد الاباد تک قرآن قرار پا گئے۔ جن کلمات کو حضور نے قرآن نہ کہا بلکہ حدیث کہا، وہ ابد الاباد تک سنت رسول ہو گئی۔ تو لہذا آیات قرآنی کا تلاوت کرنے کے بعد حضور کا یہ کہنا کہ یہ قرآن ہے، اس کا قابل غور۔ آیات قرآنی کے تلاوت کر چکنے کے بعد حضور کا نشاندہی کرتے ہوئے یہ فرمانا کہ یہ کلمات قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، تو حضور کا یہ ارشاد کہ یہ جو کچھ میں نے ابھی تم کو سنایا ہے یہ قرآن ہے، یہ کلمات حدیث تھے، کیونکہ یہ خود حصہ قرآن نہ تھے، لہذا قرآن کی معرفت حدیث رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر حدیث رسول پر کامل اعتماد نہ ہو تو پھر قرآن کے قرآن ہونے کی کوئی سند باقی نہیں رہتی، یہاں تک کہ نزول جبرائیل کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہتا، نبوت اور رسالت محمدی کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہتا، بلکہ آگے چلیے وجود ایستی اور توحید رب العزت کی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ مسلمانوں نے اس ہستی کو خدا مان لیا جس ہستی کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کہہ دیا۔
مسلمانوں نے اس کتاب کو قرآن مانا جس کو رسول نے قرآن کہہ دیا. مسلمانوں نے اس سمت کو کعبہ مانا جس سمت کی طرف رسول نے بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنا منہ کر، جس کی نشاندہی سے ذات ربوبیت کی معرفت نصیب ہو رہی ہے، جس کی نشاندہی سے وجود قرآن کی شہادت میسر آ رہی ہو، جس کی نشاندہی سے وجود شریعت تشکیل پا رہی ہو، جس کی نشاندہی سے دین کے نظام ہونے کی خبر میسر آ رہی ہو. اگر اس رسول کا نطق اسلام اور قرآن کی قبولیت کا معیار قرار نہ پائے تو پھر ہم کسی اسلام سے اپنی نسبت کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتے، پھر ہمارا مسلمان ہونا ہی محل نظر ہو جاتا ہے. تو یہ نطق رسول کی حیثیت جو دین اسلام کا ایک حصہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ دینی ضرورت کے پیش نظر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دین کا آدھا حصہ سارا نطق رسول پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ جو فعل رسول پر مشتمل ہے، جس کو میں نے سنت رسول کے نام سے تعبیر کیا. یہ میں غیر اصطلاحی طور پر استعمال کر رہا ہوں سنت کا لفظ، ورنہ سنت اور حدیث میں قول، فعل اور تقریر سب شامل ہوتے ہیں. میں عرف عام کے طور پر سمجھانے کے لیے وضاحت کر رہا ہوں. تو قرآن حکیم نے حضور کے فعل پر بھی مہر تصدیق سب کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں انہیں بتا دیا جائے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ. تو نطق رسول کلام الہی ہے، فعل رسول فعل الہی ہے. کہ قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی، جو کنکریاں آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری بلکہ اللہ نے ماری. تو فعل رسول کی تصدیق کر کے اسے فعل الہی قرار دیا جا رہا ہے. چنانچہ کلام الہی کی معرفت نطق رسول سے ہوتی ہے اور منشاء الہی کی معرفت سنت رسول سے ہوتی ہے. چنانچہ قول و عمل رسول یہ علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی سب کچھ علم اور منشاء الہی کا اظہار ہے، اور انہی دو چیزوں کے عبارت ہونے سے اسلام اور دین کا وجود تشکیل پاتا. اس لیے قرآن پاک نے دو ٹوک لفظوں میں اعلان کیا الذین آمنوا بما نزل علی محمد فهو الحق من ربہم. اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بطاقت سے انہیں ملا، اس پر ایمان لائیں. فَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہی حق ہے. تو حضور کی زبان کے سوا اسلام کے اندر حق کا اور کوئی معیار ہی نہیں. صحیح بخاری میں حدیث آتی، فرشتوں کی ایک جماعت اعلان کرتی من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور سن لو کہ حق و باطل میں، ایمان اور کفر میں، خیر و شر میں، صدق اور کذب میں، اور اسلام اور منافقت میں اگر کوئی ہستی حد فاصل، وجہ امتیاز اور فرق پیدا کرنے والی ہو سکتی ہے تو وہ ہستی ذات ہے. چنانچہ قرآن اس تصور کو اس طرح بھی واضح کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کا یہ حال ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کی طرف اور آؤ رسول کی طرف. کتنی دعوتیں دی جاتی ہیں؟ دو، دعوت اللہ اور دعوت الی الرسول. جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کے احکام کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، تو سورہ نساء میں حکم ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آپ کی بارگاہ میں آنے سے گریزاں ہوتے ہیں. حکم الہی کو تسلیم کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، لیکن آپ کی غلامی میں آنے سے گریزاں ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس کو علامت نفاق قرار دیا گیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بس ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم کھائی جا رہی ہے وَرَبِّکَ. رب کہتے ہیں اس ہستی کو جو کسی کو درجہ بدرجہ منتہائے کمال تک پہنچا دے. ربوبیت ایسی تربیت کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ نقطۂ کمال تک پہنچا کر کی جائے. رب وہ ہستی ہے جو کسی کو ابتدائی حالت سے اٹھا کر رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ اپنے منتہائے کمال تک پہنچائے، اسے کہتے ہیں رب. تو قرآن کا یہ کہنا فلا وربک، ہرگز نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، اس کا معنی یہ ہے کہ قسم ہے اے نبی اس ذات کی جس نے رفتہ رفتہ آپ کو کمال کی ساری منزلیں طے کروائیں اور اس نقطۂ کمال تک پہنچا دیا جس سے آگے انسانیت کا کمال. قسم ہے اس ہستی کی جس نے آپ کو منتہائے کمال تک پہنچایا. کوئی شخص آپ کو اپنے جملہ نزائی امور میں آخری سند مانے بغیر مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو اپنے تمام معاملات میں آخری سند، سپریم اتھارٹی، فائنل اتھارٹی تسلیم نہ کر لے اور آپ کے حکم کے بعد پھر اپنی عقل و خیرت کے پیمانوں کو توڑ دے دے، اس وقت تک وہ ایمان کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا رہے گا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. لیکن آپ کی حاکمیت کو، آپ کی علمی، فکری اور عملی سربراہی کو، آپ کی حتمیت، قطعیت و خاتمیت کو صرف زبان سے تسلیم نہ کیا جائے بلکہ ایسا تسلیم کیا جائے کہ پھر دل میں کبھی ملال، دل سے مانا جائے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور اس طرح سر تسلیم خم کیا جائے تیری تحریر پر اس طرح سر چکانے کا حق ہوتا ہے. جو شخص آپ کی حتمیت و قطعیت کو ان صفات کے ساتھ تسلیم کرتا ہے ہمارے ہاں اسی کو مومن کہا جاتا ہے. حاضرین محترم، یہ تو ایک پہلو تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا جو دینی ضرورت کے حوالے سے کیا جاتا ہے. چونکہ اہل اسلام کے پاس نہ قرآن کے قرآن ہونے کی سند ہے حضور کی سیرت کو جانے بغیر، نہ قرآنی تعلیمات کا فہم اور معرفت ہے، نہ قرآنی اجمال کی تفصیل و تبیین ہے، نہ قرآنی احکام کے مستثنیات ہیں، نہ قرآن کے مطلق کی تقیید ہے، نہ قرآن کے عام کی تخصیص ہے، اور نہ قرآنی احکام کی تمام جزیات اور تفصیل ہے. اس لیے شریعت کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک سیرت و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری نظر نہ ہو. یہ تو وہ زاویہ نگاہ تھا جس کی بنیاد پر مسلمان ہمیشہ سے سیرت النبی کا مطالعہ کرتے چلے آئے اور آج بھی اسی نگاہ سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن حضور کی سیرت کی کتاب صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں کھلی، وہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی کھلی. یہ وہ آئینہ سیرت ہے جو روشن آفتاب سے بھی زیادہ روشن پوری چشم انسانیت کے سامنے عیاں ہے، صلہ عام ہے یاران نقتداں کے لیے. تو حضور کی سیرت غیر مسلم بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور کوئی نام نہاد مسلمان بھی اس زاویہ نگاہ سے اس سیرت کا مطالعہ کر سکتا ہے. اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال بیت جانے کے باوجود دینی نقطۂ نظر سے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے. یہ بات تو واضح ہو چکی کہ ہمارے پاس 14 صدیاں نہیں 14 کروڑ سال بھی بیت جائیں تو دین اسلام کی معرفت کا کوئی ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے بغیر میسر نہیں آ سکتا. اس لیے یہ ہماری اولی حاجت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تنقیدی جائزے کے لیے جیسا کہ میں نے تمہید گفتگو کے طور پر عرض کیا تھا کہ 1400 سال بیت جانے کے باوجود ان تغیرات اور تبدلات کے باوجود پھر اس پرانی ہستی کی سیرت کو نئے زمانے میں نئے دور میں دیکھا جاتا ہے. حاضرین محترم، آئیے تنقیدی نقطۂ نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت 10 اعتبارات سے. کتنے اعتبارات سے ہے؟ 10. میں پہلے ان کو گنوائے دیتا پھر اجمالاً ہر ایک کا تذکرہ کر لیں گے. تنقیدی زاویہ نگاہ سے حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ایک تو سیاسی حیثیت سے ضروری، اس کے بعد انتظامی حیثیت سے ضروری، پھر جنگی اور دفاعی حیثیت سے ضروری، پھر تنظیمی اور تحریکی حیثیت سے ضروری، پھر سماجی اور اقتصادی حیثیت سے ضروری، پھر علمی اور فکری حیثیت سے ضروری، پھر اخلاقی اور عملی حیثیت سے ضروری، پھر انسانی اور بشری حیثیت سے ضروری،
پھر تاریخی حیثیت سے ضروری ہے، اور آخر میں پیغمبرانہ حیثیت سے ضروری ہے۔ آئیے، ہمارا دعویٰ یہ ہے بحیثیت مسلم کہ 1400 سال تو درکنار، 14 کروڑ سال کی بیت جائے تاریخ انسان کے اوپر، یہ انسان کامل جس کا شہرا، جس کا چرچا، جس کا تذکرہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے وعدہ الہی کے مطابق اطراف و اکناف عالم میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور عالم پست و بالا میں ابد الاباد تک قائم رہے گا۔ یہ انسان ایک ایسا ہمہ جہتی کامل شخصیت کا مالک انسان تھا کہ یہ تمام تر تغیرات زمانہ کے باوجود، تمام تر ارتقاء حیات کے باوجود یہ اتنا تازہ ہے کہ اتنا تازہ کوئی تازہ سے تازہ تر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی سیرت 1400 سال پرانی نہیں، بلکہ آج بھی حال اور مستقبل کے اعتبار سے نہیں۔ اب اسی بات کو ہم نے ان 10 پیمانوں پر پرکھنا ہے۔ جب سیاسی حیثیت سے حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، بلکہ حضور کی سیرت کا سیاسی حیثیت سے مطالعہ کرنا یوں ضروری کہ ہم اس دور میں جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے جب جائزہ لیتے ہیں، اس وقت پورے سرزمین عرب پر اور اس کے گرد و نواح میں کوئی مرکزیت سیاسی موجود نہ تھی، کوئی باقاعدہ منظم ریاست و سلطنت موجود نہ تھی، بلکہ جزیرہ نما عرب میں جنوبی فلسطین تک اور جنوبی عراق تک ہر جگہ خانہ بدوش قبیلے آباد، خود سر قبیلے آباد، ان کے اندر قبائلی نظام تھا، اور ہمہ وقت مسلسل قبائلی خانہ جنگی کا ماحول گرم رہتا تھا۔ وہ لوگ جو اپنی تہذیب و ثقافت سے محرومی کی بنا پر سیاست کے تصور سے آشنا نہ تھے، مرکزیت کے نظام سے آشنا نہ تھے، باقاعدہ ریاست و سلطنت کے تصور سے آشنا نہ تھے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے صرف 10 سال کے اندر، صرف 10 سالہ دور میں جزیرہ نما عرب سے جنوبی فلسطین اور جنوبی عراق تک 10 سے 12 لاکھ مربع میل کے رقبے پر محیط ایک سلطنت قائم کر دی، ایک منظم حکومت کو قیام عطا کر دیا، ایک نظام مرکزیت اور نظام سیاست سے انسانیت کو آشنا کر دیا، اور اندرونی خلفشاروں کے باوجود ایک انسان جو اس حال میں مکہ سے روانہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں دشمنوں سے جان بچا کے نکل رہا ہے، میں اسے ظاہراً احوال کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اپنے ایک ساتھی، معتمد ساتھی کو ساتھ لے کر کافروں کے حملے سے بچنے کے لیے 3 راتیں ایک غار میں بیٹھا ہے، پھر رسول اس ظاہراً کسنہ پرسی کے عالم میں سرزمین یثرب پہ قدم رکھتا ہے، دنیاوی احوال اور دنیاوی آداب، دنیاوی شرائط کے حوالے سے رسول جو تنہا تھا، کچھ لوگوں کی دعوت پر سرزمین یثرب میں بسیرے کے لیے پہنچا، اس نے داخلی سطح پر اتنا انقلاب برپا کیا، پھر خارجی سطح پر اس وقت دنیا کی 2 عالمگیر طاقتیں، ایک ایرانی طاقت اور ایک بزنطینی طاقت، 2 ورلڈ پاورز، اس دور کے سرخ اور سفید 2 سامراج، داخلی سطح پر اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہم وقت مستعد ہیں۔ تو داخلی زندگی اور خارجی زندگی ہر محاذ پر مزاحمتوں کا شکار ہے، رکاوٹوں کا شکار ہے، مشکلات، مصائب اور آلام کا شکار ہے۔ لوگ ہیں تو نظم و نسق سے آگاہ نہیں، قبائل ہیں تو مرکزیت سے آگاہ نہیں، دشمنیاں ہیں تو داخلی سطح پر بھی محیط ہے اور خارجی سطح پر بھی، لیکن ان تمام احوال کے باوجود وہ 10 سال کے عرصے کے اندر 10 سے 12 لاکھ مربع میل کے رقبے پر مشتمل ان تمام ریاستوں کو سرنگوں کر کے، ارد گرد کی چھوٹی بڑی سلطنتوں کو سرنگوں کر کے توحید اور رسالت کا جھنڈا یوں لہراتا ہے کہ شرق سے غرب تک ہر سمت اسلام ہی کی سلطنت۔ اور پھر یہ تو سیاسی اعتبار سے جو شخص 10 سال کے عرصے میں اتنی کامیاب جد و جہد کرے اور ایسی ریاست کی تشکیل دے جو ایک شہر کے چند محلوں سے شروع ہو، جس کا نظام سلطنت 12 قبیلوں کے 12 نقیبوں کو ملانے سے شروع ہو، وہ ریاست
اتنے لاکھ مربع میل پر ایک عالمگیر سب سے مضبوط قوت بن کر سب ہستی پر ابھر آئے، تو تاریخ ہمارا گریباں جھنجھوڑ کے کہتی ہے کہ آؤ یارو دیکھو تو صحیح، آج تک تاریخ انسانیت کا کوئی شخص 10 سال کے اندر عالمگیر سطح پر ایسی سیاسی کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ یہ مسلمانوں کا رسول جس نے 10 سال کے اندر اتنا عالمگیر انقلاب برپا کر دیا، آؤ دیکھو اس کی سیرت میں کیا حیرت انگیز پہلو تھا۔ آج کے سیاسی قائدین کو، آج کے سربراہان مملکت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پرانی سیرت عالمگیر سیاسی وحدت کے قیام کی صورت میں دعوت دیتی ہے کہ تم ایک نبی کا کلمہ پڑھ کر، تم ایک قرآن پر ایمان رکھ کر، ایک مذہب کے نام لیوا ہو کر، اپنے جدا گانا منتشر مذمومہ مفادات سے طائب ہو کر عالمگیر سطح پر اسلام کی وحدت قائم نہیں کر سکتے۔ اور ایک شخص اس سطح ہستی پر ایسا بھی تھا جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جس نے کروڑوں عصبیتوں کو مٹا کر، کروڑوں قبائلی تشخصات کو مٹا کر، کروڑوں داخلی اور خارجی مزاحمتوں کو تاخت و تاراج کر کے صرف 10 سال کے قلیل عرصے میں اتنا عالمگیر انقلاب برپا کیا کہ تاریخ انسانیت اول سے آخر تک اس کی نظیر پیش کی۔ اس لیے تنقیدی جائزے کے حوالے سے تاریخ ہمارا دامن جھنجھوڑتی ہے شرق سے غرب تک، تمام مشرقی اور مغربی اقوام کو کہ آؤ اگر آج عالمگیر سطح پر ایسی سیاسی مضبوط وحدت قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر سوائے سیرت مصطفی کے مطالعے کے اور کہیں جانے کا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بعد انتظامی حیثیت سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رسول جب مدینے میں آتا ہے تو پھر انتظامی سطح پر چونکہ پہلے کوئی ریاست موجود نہ تھی، اس لیے آئین اور دستور کا کوئی تصور نہ تھا۔ اس قوم کو آتے ہی تھوڑے دنوں کے اندر ایک دستور عطا کر دیا، 52 دفعات پر مشتمل، 52 آرٹیکلز پر مشتمل ایک ایسا ہمگیر دستور عطا کیا کہ جس دستور میں یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قابل غور بات ہے، اس ریاست کی انتظامیہ کا سربراہ بھی یہی رسول تھا، اس ریاست کی عدلیہ کا سربراہ بھی یہی رسول تھا، اس ریاست کی مقننہ کا سربراہ بھی یہی اصول تھا۔ ریاست کے تمام شعبے، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، ساروں کا سربراہ ایک شخص ہو، تمام اختیارات فرد واحد میں جمع ہوں لیکن آمریت پیدا نہ ہونے پائے۔ کتنا عجیب انتظامی سطح کا معجزہ ہے کہ تمام انتظامی، قانون سازی کے اور عدالتی اختیارات، تمام ریاستی قوتیں، تمام حقوق ایک فرد بشر میں موجود ہوں، لیکن باوجود ان تمام تر اختیارات کے وہ آمر نہ بننے پائے۔ ایسی جمہوری مزاج پر مشتمل حکومت کا ڈھانچہ دے کہ اس کا بدل آج قومیں بھی پیش نہیں۔ پھر بہت بڑا سیاسی مسئلہ کیا تھا، معاشی استحکام کے بغیر سیاسی مسئلہ حل نہیں ہوتا، قوموں میں معاشرتی یکجہتی پیدا کیے بغیر سیاسی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور ملکی سالمیت اور وحدت کی ضمانت فراہم کیے بغیر سیاسی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ 3 مسائل تھے جو سر اٹھا رہے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے چند ہفتوں کے بعد مواخات کی صورت میں اس معاشرے کو، اس ریاست کو معاشی استحکام بھی عطا کر دیا اور معاشرتی یکجہتی بھی عطا کر دی، اور 52 دفعات پر مشتمل دستور مدینہ، جس کو میثاق مدینہ کے تاریخی نام سے معنون کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر ملک کو وحدت و سالمیت سے آشنا کر دیا۔ پھر 2 طبقات تھے، مسلمانوں کا اکثریتی طبقہ، غیر مسلموں کا اقلیتی طبقہ۔ طرح طرح کی غیر مسلم اقلیتیں موجود تھیں جو اسلام کی سلطنت کے قیام کے مخالف تھی۔ پھر یہودیوں کی اقلیت اقتصادی اور معاشرتی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے بڑی مؤثر اور مضبوط اقلیت تھی۔ ان تمام اقلیتوں سے نمٹنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا اور مسلمانوں کی واضح اکثریت کی بنیاد پر مضبوط اور مستحکم حکومت کا ایسا قیام عمل میں لانا کہ پھر جب تک اس نظام سلطنت کے اصولوں پر مسلم امت چلتی رہی، وہ دور تاریخ انسانیت کا ذرّی اور مثالی دور قرار پا گیا۔ جب سے مسلمانوں نے اس کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی اور انتظامی اصولوں سے
انحراف کیا، اس وقت سے اسلام کی تاریخ کے زوال، انحطاط، تفرقہ اور انتشار کا آغاز ہوا۔ اس لحاظ سے تاریخ ہمیں جھنجھوڑ کے کہتی ہے کہ آؤ، جو شخص آج سے 1400 سال پہلے اتنے شاندار انتظامی یونٹ تمہیں بنا کے دیتا ہے، اتنا شاندار ریاست کا انتظامی ڈھانچہ دیتا ہے، اقلیتوں کے مسائل کو یوں حل کرتا ہے، داخلی اور خارجی سیاست کے مسئلے کو یوں حل کرتا ہے، اتنا شاندار جمہوری دستور اور آئین دیتا ہے، اتنی مضبوط مستحکم حکومت مہیا کرتا ہے، آؤ دیکھیں تو صحیح اس کے حوال کو، اس کے افکار و تعلیمات کو، کہ شاید اسے دیکھ کر آج کے سیاسی اور دوسرا گوشہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے دور میں مطالعے کی اہمیت کا۔ پھر تیسرا گوشہ دفاعی اور جنگی حیثیت کے ساتھ مطالعے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ عہد جو مدنی دور کہلاتا ہے، اس میں 27 غزوات ہوئے۔ کتنے غزوات ہوئے؟ 27 اور 47 سرایا ہوئے۔ غزوہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوا کرتے ہیں، اور سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں حضور خود شریک نہ ہوتے بلکہ کسی صحابی کو کمانڈ عطا کر دیتے۔ تو کبھی کمانڈر اور سپہ سالار حضور خود ہوتے، کبھی کسی غلام کو بناتے۔ اس طرح 27 غزوات ہوئے اور 47 سرائے جمع کرے تو 10 سال کے قریب عرصے میں عالم کفر کے ساتھ 74 مزاحمتیں ہوئی ہیں۔ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ 10 سال کے اندر 74 مسلح مزاحمتوں کا جواب اور نظیر و مثال پیش نہیں کی۔ 74 مزاحمتیں، 74 جنگیں، 74 غزوات و سرایا، لیکن اس کے باوجود اور 10 سال کے اندر پھر دفاعی اور جنگی اعتبار حضور نے 10-12 لاکھ مربع میل کا جو رقبہ فتح کیا، اس کو اگر 10 سالوں کے دنوں پر تقسیم کیا جائے تو قابل غور یہ نکتہ ہے کہ 274 مربع میل ایک دن کی فتوحات کے حصے میں آتا ہے۔ 10 سال تک جو فتوحات نبوی ہوئی ان کی اگر یومیہ اوسط نکالیں تو مدینے کے دور کا، دور نبوی کا ایک دن 274 مربع میل کی فتوحات۔ اور بات صرف فتوحات کی نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کتنوں کا سر قلم کر کے اتنی فتوحات ہوئی، تو کل عالم کفر کے کتنے لوگ قتل کیے گئے۔ 10 سال کی جنگوں کے نتیجے میں ان کی تعداد کو تقسیم کرے تو 2 افراد ماہانہ قتل کی تقسیم ہوتا ہے۔ عالم کفر کے ساتھ کتنی جنگیں ہوئی، کتنے کافر 10 سال میں مارے گئے، جہاد کی صورت میں ان کی تعداد کا یہ عالم ہے کہ ایک مہینے کے حصے میں صرف 2 آدمیوں کا قتل آتا ہے۔ غزوات نبوی کی بنیاد پر، تصور جہاد کی بنیاد پر آج عالم مغرب کے نام نہاد مفکرین اسلام کو باربیرین کہنے والے، اسلام کے تصور جہاد پر برسنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے نظام پر تان دراز کرنے والے فراموش کر جاتے ہیں کہ جب وہ جنگ لڑتے ہیں تو ایک لمحے میں کروڑوں مسلمان معصوم مسلمانوں کا خون کرتے ہیں۔ وہ جنگ لڑتے ہیں تو چند لمحوں میں لاکھوں بے گناہ لوگوں کے خون بہائے جاتے ہیں۔ وہ باربیرین نہیں بنتے، وہ وحشی قرار نہیں پاتے، وہ غیر مہذب نہیں ہوتے، اور وہ رسول جو 10 سال کی زندگی میں مسلسل مسلح کشمکش کے باوجود جس کے دشمنوں کا سر مہینے میں 2 افراد کا بھی کرم نہیں ہوتا، اس کو وحشی اور باربیرین ہونے کا تانا دیا جاتا ہے۔ اور مسلمان جو شہید ہوئے ان تمام غزوات کو سرایا میں ان کی تعداد اس سے بھی بہت کم، 2 افراد ماہانہ سے بھی بہت کم۔ اس اعتبار سے جب ہم تاریخ میں ایک سپہ سالار کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں نیپولین بھی آیا تھا، جہاں ہٹلر بھی آیا تھا، جہاں اور بھی بڑے بڑے سپہ سالار چشم فلک نے دیکھے، تاریخ اقوام و ملل نے دیکھے، ان کی سپہ سالاری کے نقائص بھی دیکھے اور خوبیاں دیکھی، ان کے احوال دیکھے، لیکن جب ہم سپہ سالاروں کی تاریخ میں اس سپہ سالار عرب کی سیرت میں نگاہ ڈالتے ہیں تو اتنا حسن احتیاط اور اتنا حسن تدبر تو اس ایک شخصیت کی ذات میں دکھائی دیتا ہے، وہ تاریخ سپہ سالاری کے اول سے آخر تک کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ عقل انسانی سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ وہ کون سا معجزہ تھا جس نے سپہ سالار ہونے کے اعتبار سے
इस रसूल को इतना गैर मामूली इंसान बना के रखा। आओ आज भी जंगी और दिफाई दुनिया के उसूल और दवाबित को रकम करने की खातिर आज हम उसी सिपा सालार की सीरत का मुताला करें कि जिसकी सीरत को देखकर आज दुनिया की जंग और दुनिया के दिफाई मामलात को भी अमन किया हो। जब हम इसके बाद आगे चलते तो फिर तहरीकी और तंजीमी हैसियत से मुताले की बारी आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायदे तहरीक भी है, एक तंजीम के कायद भी है। बड़ी बड़ी तहरीकें उठती रही और उठती रही हैं और उठती रहेंगी। सियासी नौयत की तहरीकें भी उठती हैं, मजहबी नौयत की तहरीकें भी उठती हैं। लेकिन जब उस कायदे तहरीक की सीरत से नजर डाली जाती तो अखलाक व किरदार में हुस्न एहतियात दिखाई देता है और तहरीकी और तंजीमी जिंदगी में कमाल दर्जे का हुस्न, बसीरत और तदब्बर दिखाई देता है। वो हुजूर की तहरीकी जिंदगी मक्की दौर के 13 सालों में इनफिरादी तरबियत पर मुश्तमिल थी और हुजूर की मदनी दौर के 10 सालों में तहरीकी जिंदगी इज्तिमाई तंजीम पर मुश्तमिल थी। तो 23 बरस का दौर नबुव्वत, पहले 13 साल तहरीक में इनफिरादी तरबियत का दौर, दूसरे 13 साल तहरीक की जिंदगी में इज्तिमाई तंजीम का दौर। और बड़ा दुख होता है उन कोतान देशों के जिक्र पर कि जो मक्की जिंदगी के 13 बरस को इस्लाम या हुजूर की सीरत की खता जानते और ये कहते हैं कि जब 13 बरस के बाद वो नतीजे पर पहुंचे कि जहां नतीजा पैदा नहीं हो सकता तो फिर उन्होंने ख्याल बदला और मदीना। इतने अफसोस की बात है कि जो मकसद इनफिरादी तरबियत का वसी मुखालिफत और मुजाहमत के माहौल में रहकर पूरा हो सकता था, उसको मक्के की जिंदगी में ही रहकर पूरा करना दरकार था। और जब ये पहला मरहला तय हो चुका तो फिर उस तंजीमी तहरीकी जिंदगी की बसीरत का यह तकाजा था कि वो हुक्म इलाही के मुताबिक इज्तिमाई तंजीम के लिए वजीरा हिलत कर जाए। ये ट्रायल और एरर मेथड की बुनियाद से फैसला न था, इकदाम व खता न था, बल्कि तयशुदा एक मंसूबा था जिससे खुद पैगम्बराना जिद्दोजहद भी इबारत थी और खुद मशीयत व मकसद एज़ी भी इबारत थी। देखना यह है कि तहरीकी जिंदगी में जब मुखालफतें होती, दुश्मनी आती, उसे कुचलने के लिए काबिश की जाती है तो अक्सर व बेशतर तहरीकें और तहरीकों के कायदीन मुश्तइल हो जाते हैं, क्लैश वजूद में आते हैं, तसादुम होते हैं और प्री मैच्योर क्लैश की बुनियाद पर तहरीकों का नाम खत्म होकर रह जाता है। अराकीन दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और तहरीकें उठ नहीं सकती। लेकिन कमाल है इस सीरत का कि 13 बरस की मुखालफतों और मुजाहमतों के बावजूद हजारों मौके आए जब जान खतरे में पड़ी, खून के प्यासे घरों पर हमलावर हुए, अराकीन तहरीक तमाज़त आफ्ताब से तपती हुई रेत पर चलाए गए, तरह तरह की अज़ियतें की गई, कोई दकीका फरोगुज़ाश्त न किया गया इस कायदे तहरीक को मुस्तइल करने का। लेकिन कितना एहतियात था, कितना तदब्बर बसीरत का आलम था कि पूरे 13 बरस की जिंदगी में दुश्मनों में रहकर, हजारों मुसीबतें सहकर एक लम्हे के लिए भी ताजदार कायनात मुस्तइल नहीं हुए। ताइफ जाते, पत्थर खाते, सरे अनवर से कदम मुबारक तक जिसमें अकदस का एक कोना लहू लुहान होता है, खुद मुस्तइल होना तो दरकिनार, ये रूहुल अमी जो अमानत, जो हौसले और तदब्बर का पैकर अतम है, वो जिब्राइल हुजूर की बारगाह में आता है और कहता है या रसूल अल्लाह, आप पर जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं किया जाता, अगर आप इजाजत दें तो पहाड़ों के फरिश्तों को हुक्म दिया जाए। सही बुखारी में हदीस है कि वो इन 2 पहाड़ों को उठाकर ताइफ की बस्ती पर यूं फेंके कि अबदुल आबाद तक इस बस्ती का नाम और निशान तक बाकी न रहे और एक एक दुश्मन आपका नेस्त नाबूद हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से निकाल होकर एक दीवार की टेक लगाकर बैठे थे, मुश्किल से उठे, बहता हुआ खून लेकर उठे, मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा, नहीं जिब्राइल, तेरे हौसले में तसल्सल आ गया, लेकिन मुस्तफा का हौसला भी करना। मैं जिब्राइल इन्नमा बुइस्तु रहमतन वलम उबअस लआनन, मैं तो इंसानियत के लिए रहमत बन के आया, इन्हें दुख और अज़ियत देने के लिए। ये आलम है मुश्तइल न होने का, तदब्बर का, बसीरत का, फहम का। और यही हाल मदनी जिंदगी के 10 साल दौर में इंतजामी, तंजीमी और तहरीकी जिंदगी की बसीरत का।
اس لحاظ سے قائدین تحریک کو ایک جھٹکا لگتا ہے، تحریکوں اور تنظیموں کے قائدوں کو جھٹکا لگتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اتنا عظیم، اتنا بلند حوصلہ، اتنا بلند فکر، اتنا عالی ظرف، اتنا بے نظیر و بے مثال قائد کہ جس کی سوچ کی عظمتوں کو ہماری چشم تصور اس کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکے۔ ایک طرف اس کے حوصلوں کا یہ عالم ہے، دوسری طرف اپنے تحریک کے اراکین کی حوصلہ افزائی کا یہ عالم ہے کہ وہ قدم قدم پر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے اراکین ان سے مشورہ کرتا ہے، اور مشاورت سے پہلے بند کمرے میں فیصلہ خود کر کے نہیں آتا، بلکہ باہر آتا ہے، ایشو کو کھلے بندوں رکھتا ہے، کھلی ڈیبیٹ کا موقع دیتا ہے، بحث و تمیز ہوتی، اپنا نقطۂ نظر بیان کرتا ہے، پھر اپنے غلاموں کا نقطۂ نظر سنتا ہے۔ اگر اکثریت اس قائد کے نقطۂ نظر سے اختلاف کرتی ہے تو جمہوری اصولوں کی بنا پر اپنی رائے کو واپس لے کر اکثریت رائے کا احترام کرتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور کا یہ ذاتی رائے تھی کہ جنگ شہر مدینہ کے اندر رہ کر دفاعی لڑی جائے، اکثریت کی رائے تھی کہ نہیں باہر جا کر لڑی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب اکثریت یہ چاہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کو واپس، تو آج کے دور کے قائدین تحریک ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ 1400 سال پرانی سیرت جس ارتقاء حیات کے تصور پر، انسانی عقل و خرد کی ترقی کے تصور پر آج تم نازاں ہو، آج تم فخر و مباحات کرتے ہو اور یہ کہتے ہو 1400 سال پرانی سیرت کا کیا تعلق آج کی ترقی یافتہ کے ساتھ؟ وہ سیرت تمہیں پکار کر کہتی ہے کہ 1400 سال پرانی سیرت تحریکی سطح پر، دینی سطح پر، انتظامی سطح پر، دفاعی سطح پر، سیاسی سطح پر اور جمہوری سطح پر ان اقدار کا نمونہ نقش سر کر چکی ہے، ثبت کر چکی ہے کہ 1400 سال کو درکنار 14,000 سال بھی بیت جائیں تو انسانی عقل اور انسانی قیادت ایک قدم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تنظیمی اور تحریکی زندگی کے بعد پھر سماجی اور اقتصادی حیثیت کی باری آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سیرت کا حامل وہی فرد سماج کے اندر غریب اور امیر کے غیر فطری حد تک پیدا ہونے والے تفاوت کو دکھا رہا ہے، اپنی زندگی کو انقلابی نمونہ کے طور پہ پیش کر کے سماج کی اونچ نیچ کے تصور کو ختم کر رہا ہے، اور حجت الوداع کے موقع پر وہ بین الاقوامی آفاقی یونیورسل ڈیکلیریشن کرتا ہے، دی فرسٹ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، انسانی حقوق کا سب سے پہلا آفاقی منشور، جس پر UN لیگ آف نیشنز، اقوام متحدہ اور دور جدید کی سو کالڈ اقوام ملل جو اپنی ترقی اور جمہوریت جو آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود سیاہ اور سفید قوموں کی تفریق کے چکر سے نہیں نکل سکے، جو آج چھوٹے اور بڑے کی تفریق کی لعنت سے اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکے، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے 1400 سال کا پہلا یہ نبوی منشور، جس میں حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ کہہ دیا کہ صبح کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فضیلت، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہو سکتی۔ فضیلت کا معیار صرف انسانی فضیلت کا معیار ہے۔ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم میں سے ہر شخص آدم کی اولاد ہے، حضرت آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اور فرمایا کہ حرام علی المسلم دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو، جان و مال سب کچھ حرام کر دیا گیا، اور اس طرح حرام کر دیا گیا جس طرح حج کا دن، جس طرح شہر مکہ، جس طرح کعبہ۔ شرف و انسانیت کا یہ اصول، مساوات نسل انسانی کا یہ اصول، امن و آزادی کا یہ اصول، کہ وہ لوگ جنہوں نے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، 10 سال مسلسل جن کی دشمنی سے حضور نبرد آزما رہے، ان کے ساتھ غضبات کا ایک سلسلہ طالبانی کے طور پر قائم رہا، 10 سالہ بلکہ 23 سالہ مسلح دشمنیوں کا جواب 8 ہجری میں فتح مکہ کے طور پر 23 سالہ دشمنی کا جواب یہ رسول ایک فکرہ بول کے ادا کر دیتا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، 23 برس سے میرے خون کے پیاسوں،
میرے ساتھ مسلح دشمنی روا رکھنے والوں، نظام اسلام کی مسلح مخالفت کرنے والوں، ہم تمہاری 23 سالہ دشمنی کا جواب آج کیوں دیتے ہیں کہ جاؤ آج کے دن تم سب آزاد ہو، تم میں سے کسی سے انتقام نہیں۔ یہ عالم ہے سماجی زندگی میں اونچ نیچ ختم کرنے کا، نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کا، عداوتوں کو محبتوں میں بدلنے کا، اور پھر اقتصادی حیثیت سے سماجی حیثیت کے ساتھ اس رسول کا پھر یہ عالم کہ بتائیے تاریخ سود کو حرام سمجھتی، لیکن تاریخ معیشت میں سب سے پہلے سود کی حرمت کا فیصلہ کس نے صادر کیا؟ تاریخ معیشت استحصال کو، سامراجیت کو غلط سمجھتی، لیکن تاریخ انسانیت میں استحصال کو حرام کس نے قرار دیا؟ تاریخ غربت اور اکانومک ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنا اسٹیٹ کے ذمے لگاتی، اب بھی کچھ ریاستیں اس ذمہ داری کو قبول کرتی ہیں، کچھ قبول کرنے سے قاصر ہیں، لیکن وقت آئے گا جب ہر ریاست کو یہ ذمہ داری قبول کرنا ہوگی تو وہ جس سطح کی طرف آج کا انسان اور آج کا معاشی نظام بڑھ رہا ہے، وہ فکر 1400 سال پہلے انسانی تاریخ میں کس نے آتا ہے؟ یہ گردش دولت کا تصور جسے آج اپنے جدید تصورات میں بحث کرتے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کہہ کر کس نے اعلان کیا؟ استحصال کے سارے تصورات کو اپنے پاؤں کے نیچے کس نے رکھے جاتا؟ ریاست کی ذمہ داری کا یہ عظیم تصور کس نے دیا کہ من ترک مالا فلورثته ومن ترک دینا فعلی قضاؤہ، اگر کوئی شخص مال چھوڑ کے جائے تو حق اس کے وارثوں کا ہے، اور اگر قرض چھوڑ کے جائے تو حق محمد مصطفیٰ کو ہے۔ ریاست کی یہ ذمہ داری کہ کوئی شخص معاشرے میں روٹی کے بغیر بھوکا نہ رہے، کوئی شخص باعزت رہائش کے بغیر نہ رہے، کوئی شخص باعزت مقام کے بغیر زندہ نہ رہے، کسی کی تخلیقی جد و جہد میں تعطل نہ رہے، جہاں تک کہ اگر ایسی ناہمواری غیر فطری حد تک پیدا ہو جائے تو پھر عمراء کی دولت کی ان کی رضامندی کے بغیر لے کر اگر صورتحال یہاں تک ہنگامی اور اضطراری نوبت کو پہنچا تو پھر یوں تقسیم کرو کہ ہر فرد کو باعزت زندگی کی ضمانت۔ آج عالم اشتراکیت جن ٹوٹے پھوٹے تصورات کا دعویٰ کرتا ہے، ان سے پوچھو کہ 1400 سال پرانی سیرت کو نظر انداز کرنے والوں، دنیا کا ترقی یافتہ انقلاب معیشت سے یہ تصور حضور تو تھے جنہوں نے حضرت بلال کے دل میں یہ ڈیوٹی لگا رکھی، بلال اگر کوئی سائل آئے اس کے پاس کپڑا نہ ہو تو صبح سے سوال کے آنے سے پہلے بازار چلا جایا کرو، میرے نام پر ادھار لا کر اس سے کپڑا لا کرو۔ یہ وہ تصور معاشی ہمواری پیدا کرنے کا، معاشی زندگی میں آسودگی پیدا کرنے کا، اقتصادی زندگی میں استحکام پیدا کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعامل اثنین کافن لاربع وطعام الاربعۃ کافن لثمانیہ، 2 آدمیوں کا کھانا حالات کے مطابق 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، 4 کا کھانا 8 میں تقسیم کرو، اتنا پھیلاتے جاؤ، ہر پڑوسی کا خیال کرے، امیر غریب کا خیال کرے، رشتہ دار اولی القربا کا خیال کرے، ریاست محکوموں کا خیال کرے۔ اس طرح احتہائے کفالت کا تصور دے کر یہ کس ہستی نے پوری دنیا کے معاشروں کو معاشی ناہمواری اور معاشی استحصال اور ابتلا کی لعنت سے نجات عطا کی؟ اگر یہ تصور آج بھی نیا ہے تو پھر اس کی سیرت پرانی نہیں ہوتی، اگر یہ تصور پرانا ہو چکا تو پھر سیرت کو بھی پرانا سمجھ چکے۔ سماجی اور اقتصادی حیثیت کے بعد اب اختصار سے میں علمی اور فکری حیثیت کی طرف آتا ہوں۔ آج کا علم، سائنس، ٹیکنالوجی، معاشیات، سیاسیات، میڈیکل سرجری، میڈیکل سائنس، فلسفہ، طبیعیات، کیمیا، ان تصورات کی صورت میں بڑی ایڈوانسمنٹ کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کاش وقت ہوتا میں پر مستقل گفتگو کرتا، صرف اتنی بات سے نشین کرتی کہ آج کی طبیعیات اس کائنات کی تخلیق کا مسئلہ حل کرنے کے لیے قابل کرتی، اس کائنات کے نظام تشکیل کی بحث کرتی، طبیعیات اجرام فرقی کی حرکت اور اس حرکت کی علت کی بحث کرتی، آج کی طبیعیات اس روئے زمین کے وجود میں آنے پر بحث کرتی، اور حیاتیات اس پورے عرضی پر زندگی کے آثار کے آغاز سے بحث کرتی، انسانی زندگی کے کیمیائی ارتقاء سے بحث کرتی، اس کے طبعی ارتقاء سے بحث کرتی،
اور ایک نطفے سے لے کر ایک مضبوط پورے انسان تک انسان کے ارتقائی مراحل سے بحث کرتی ہے. فلسفہ علم کے وجود سے بحث کرتا ہے, حقیقت مطلقہ سے بحث کرتا ہے. اس فن کو بھی میڈیکل سائنس انسان کی صحت سے بحث کرتی ہے, ہائیجینک ریکوائرمنٹ سے بحث کرتی ہے, وہ سرجری سے بحث کرتی ہے. اگر وقت ہوتا تو قرآن اور سنت کی سنت میں وہ علم جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا کیا, وہ ان کائنات کی تخلیق کا مسئلہ بھی حل کرتا ہے. وہ اس سطح ارضی پر انسانی زندگی کے آثار کا مسئلہ بھی حل کرتا ہے. وہ انسانی زندگی میں طبی اور کیمیائی ارتقاء کے مراحل کے مسئلے کو بھی حل کرتا ہے. وہ فلسفے کے مسائل کا جواب دیتا ہے. وہ جدید کارڈیالوجسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ جو دل کی امراض کے بچاؤ کے لیے جو تجاویز آج سینکڑوں برس کی تحقیق کے بعد دیتے ہیں, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے, احادیث سے طب نبوی اٹھائیے, کیوں لگتا ہے جیسے دنیا کا سب سے بڑا کارڈیالوجسٹ کوئی بات کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی امراض کا راستہ پیٹ سے جاتا ہے, پیٹ سے جاتا ہے. آج امریکن اور یورپین ڈاکٹر اس بات کو طے کر چکے ہیں کہ day of the heart goes to stomach. حضور نے فرمایا کہ معدے کے 3 حصے ہیں, 3 کیا کرو, ایک کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک ہوا کے لیے. یہ ڈاکٹر عالمگیر صاحب نے وہ ایک ایکس رے دکھایا, بیریم ٹیسٹ کے بعد ایکس رے نے یہ رپورٹ دے دی کہ معدے کا نچلا حصہ کھانے کے لیے تھا, درمیانہ حصہ پانی کے لیے تھا, اوپر کا حصہ ہوا کے لیے. وہ مخفی طبی حقیقتیں, وہ مخفی سائنسی حقیقتیں جن کو تاجدار کائنات 1400 سال پہلے حل کر چکے, آج کی سائنس رفتہ رفتہ اسے بے نقاب کرتی جا رہی ہے. اور آج بھی اگر آج کا کوئی ترقی یافتہ علم قرآن و سنت سے تصادم میں ہے تو قرآن و سنت کے علم کو ناقص نہ سمجھتی. سائنس اور انسانی علم کیونکہ ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن کی بنیاد پر ابھی ارتقاء پذیر ہے. جہاں جہاں سائنس اسلام کے تصورات کو ابھی تسلیم نہیں کر پائی, آئندہ نسلوں میں وہ وقت آئے گا کہ سائنس یکے بعد دیگرے فکر محمدی کی تحلیل کر پوری سائنس علم محمدی اور فکر اسلامی کی تائید مقبول کرتی. اسی طرح علمی فکری حیثیت کے علاوہ اخلاقی اور عملی حیثیت, انسان کا کمال اس کے اخلاق اور عمل کی بنیاد پر تصور کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاق اور عمل کو انسانی زندگی میں نقطۂ کمال تک پہنچانے آیا ہوں. یہ جو حرکت انسانی زندگی میں چل رہی ہے اس لیے کہ اخلاقی ویلیوز کے اعتبار سے انسان کمال کو پہنچے, اخلاقی اقدار کے اعتبار سے عمل کی صحت اور عمل کی حقانیت, عمل کے ستھرا پن کے اعتبار سے انسان منتہا کمال کو پہنچے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو وقت گزرتا جا رہا ہے, سائنسی اور مادی دنیا میں ترقی کرنے والی نسلیں اخلاقی اقدار کی دنیا میں مسلسل زوال پذیر ہوتی جا رہی ہیں. اخلاق اور عمل کا وہ نمونہ کمال جو تاجدار عرب و عجم نے انسانیت کو عطا کر دیا. انسانیت 1 کروڑ برس تک اگر مسلسل ارتقاء پذیر رہے تو وہ اخلاقی اور عملی کمال کے اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتی جس نقطے تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور حضور کا عمل پہنچ چکا ہے. اس لیے قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم, اے نبی بے شک آپ خلق کے آخری نقطۂ کمال پر ہیں, اس سے آگے انسان کا عمل اور اخلاق حرکت کرنی ہوتی ہے. وقت مجھے خاصا ہو گیا ہے, میں بقیہ موضوعات کو چھوڑتا ہوں. بقیہ موضوعات ویسے تو یہ تھے انسانی اور بشری حیثیت سے مطالعہ, اس کے بعد تاریخی حیثیت سے مطالعہ, اور پھر پیغمبرانہ حیثیت سے مطالعہ. میں ان موضوعات کو چھوڑتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی خاطر آخری نقطے کی طرف آتا ہوں, اور وہ ہے پیغمبرانہ حیثیت سے مطالعہ. تاریخ یوں بھی ہمارے دامن کو جھنجھوڑ کے ہمیں متوجہ کرتی ہے. یہ وہ رسول جس کے پیروکاروں میں سے صرف وفادار ہی نہ تھے بلکہ ہم جیسے جفاکار تھے, ہم جیسے منافقت کو اپنا وسیلہ اور شعار بنانے والے. ایک ایسا پیغمبر ہی جس دنیا میں آیا, لوگ ایسے بھی آتے جن کو صرف ہمیشہ وفادار پیروکار ملتے, لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت, ان کی شخصیت بھی صفحات تاریخ میں ختم ہو جاتی. لیکن اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین بطور پیغمبر ہمیں عطا کیا, ایسی تعلیمات عطا کی,
تو اس کے پیروکاروں نے اس دور میں اس دین کے ساتھ جفاکاری میں کوئی کمی نہیں، اس کے دین کے ساتھ دھوکہ بازی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اس رسول کے نام لیواؤں نے اپنے عمل کے اعتبار سے منافقت میں کوئی دقیقہ برگزار نہیں کر سکتا۔ اس وحدت و سالمیت کا سبق دینے والے رسول کے ہم جیسے پیروکاروں نے تفرقہ اور انتشار کی فضا نہیں چھوڑی۔ ہم نے اس کی تعلیم کی ہر سطح پر مخالفت کی، اس کے عمل کو چھوڑا، اس کے فکر کو چھوڑا، مغرب کے فکر کے سامنے دامن امداد پھیلایا۔ ہم نے اس کی تہذیب کو چھوڑا، اس کی ثقافت کو چھوڑا، اس کے علم کو چھوڑا، اس کے افکار کو چھوڑا، اس کی تعلیمات کو چھوڑا۔ یہ سارا کچھ ہم کر چکے، لیکن اس کی پیغمبرانہ قوت اور اس کی پیغمبرانہ تاثیر کا یہ عالم کہ پیروکاروں کی دھوکہ بازی اور دجل اور فریب کے باوجود 1400 سال گزر چکے، اس کا دین مسلسل پھر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دین کو دین کے ماننے والے لے کر آگے چلتے ہیں، دین کو ماننے والے زندگی عطا کرتے ہیں، لیکن ماننے والے اپنے فکر اور عمل کے اعتبار سے مردہ ہو چکے۔ لیکن کتنی عجب تاثیر ہے اس پیغمبر کی، اس کا دین ماننے والوں کی مردہ زندگی میں بھی تاثیر اور شرق سے غرب تک دین میں کبھی بھی اسلامی سلطنت قائم نہ ہوئی، لیکن دین کی سرزمین میں آج تک کروڑوں مسلمان ہیں۔ رشیا کی سرزمین میں تاریخ شاہد ہے، کبھی اسلامی سلطنت باضابطہ طور پر قائم نہ ہوئی، لیکن وہاں کروڑوں کی تعداد میں مغرب بعید امریکہ کے علاقوں میں، لندن یا یورپ کے بعد علاقوں میں، فرانس کی خلیج بسکے تک مسلمان پہنچے۔ اگلا حصہ سارا ان کی جہاں جہاں آج تک اسلام کی سلطنت قائم نہ ہوئی، شرق سے غرب تک کہاں چلے جائیے، غیر مسلم حکومتوں کے وجود کے باوجود، اسلام کے خلاف منظم سرکاری مزاحمت کے باوجود، مسلمانوں کا ہر جگہ سر قلم ہونے کے باوجود، اسلام کے خلاف ظلم و ستم کے باوجود، تمام موانع اور تمام رکاوٹیں اپنی جگہ حق ہیں، اور مسلمان ہیں تو وہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں خدا اور خدا کے رسول کو۔ انہیں اپنا پیٹ اللہ سے زیادہ عزیز ہے، انہیں اپنی ٹکے ٹکے کی کرسیاں رسول کے دین سے زیادہ عزیز ہے، انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے گروہ اور فرقے رسول کے دین کی وحدت سے زیادہ عزیز ہے، انہیں اپنے مظلومہ ایوانی مفادات رسول کی روحانی تعلیمات سے زیادہ عزیز ہے۔ اتنا ٹکراؤ ہے ہمارے قول اور عمل میں، لیکن اس کے باوجود اس پیغمبر کا دین آج بھی زندہ ہے، آج بھی پھیلتا جا رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ انسان پھر مشوش ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تو اس قابل تھے لیکن باوجود اس کے ان کا دین انہیں زندگی عطا کر رہا ہے اور دین انہیں دنیا میں مسلسل پھیلاتا جا رہا ہے، تو تاریخ پھر جھنجھوڑ کے کہتی ہے کہ آؤ اگر یہ معجزہ موجود ہے تو لوٹ کر 1400 سال پیچھے اس دین کے عطا کرنے والے کی سیرت کو دیکھو۔ نہیں ایسا تو نہیں اس کی سیرت ہی ایسا سراسر معجزہ نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تعلیم کا ہر گوشہ ابد الاباد تک زندہ رہے، تازہ رہے اور زندہ رہے گا۔ ساتھین محترم، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی ضرورت کے تحت اور تنقیدی جائزے کے تحت مطالعے کے دو گوشے میں نے عرض کیے۔ خاصا وقت آپ کا لے لیا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے اس گفتگو میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اخذ کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے کی ان ضرورتوں کے حوالے سے اور سیرت طیبہ کی عظمت و سطوت کے حوالے سے آخری پیغام جو آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف صحیحوں کی زینت بنا سکتی۔ یہ سیرت مصطفی اس لیے نہیں کہ ہم صرف اپنے کتاب کے صفحات کو اس سے روشن کر سکیں، بلکہ یہ سیرت اس لیے ہے کہ ہم اپنے ظاہر و باطن میں نافذ کر کے اپنی پوری کی پوری زندگی کو ہم اگین انقلاب کے ساتھ آزما سکیں۔ آؤ جب تک ہم سیرت مصطفی کا صرف نام لیتے رہیں گے اور عملاً اس کے ساتھ ظاہراً بھی اور باطناً بھی دھوکہ اور دجل و فریب کرتے رہیں گے، جب تک ہم منافقت کے چنگل سے باہر نہیں آتے اور بقلب اور بظاہر ہر لحاظ سے حضور کے سچے غلام نہیں بن جاتے، اس وقت تک ذلت اور رسوائی کی زندگی داخلی سطح پر بھی اور خارجی سطح پر بھی ہمارا مقدر بنتی رہے گی۔ دین نے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی توجہ سے ہمیں محروم نہیں کیا۔ بدقسمت ہیں تو ہم ہیں کہ
کہ ہم نے اپنے آپ کو خود ان کی توجہ سے محروم ہونے کے اللہ رب العزت ہم ان تعلیمات کو کما کو سمجھنے اور ان پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا